پھر پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ زمین و زمان تمہارے لیے آقا مکین و مکان تمہارے لیے جنینوں چونا تمہارے لیے بنے دو تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے وہ سارے آنکھوں ہم آئے یہاں تمہارے لیے آقا اٹھے بھی وہاں ذرا مل کر آواز آئے تقریر میری شروع ہو گئی ہے وقت بڑا مختصر ہے پیر صاحب بھی محفل میں موجود علماء کرام بھی موجود ہے لیکن میرے نبی کے غلاموں کسی پیر کی اگر عزت ہے کسی نبی کے آل کی اگر عزت ہے کسی اگر عالم دین کی اگر عزت ہے کسی اگر وڈیرے کی کوئی عزت ہے کسی مفتی اور قاضی کی کوئی عزت ہے یہ عزتیں اپنے وجہ سے نہیں ملی ہیں بلکہ یہ مدینے والے کے صدقے میں اللہ نے ہمیں عطا کیے ارے جس کا تعلق مدینے والے سے ہو جاتا ہے اللہ بھی اسے عزتوں سے نواز دیتا ہے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو ہم ایصال ثواب کی محفل لگائے بیٹھے ہیں یہ جو ہم ذکر مصطفیٰ کرنے کی محفل لگائے بیٹھے ہیں میرے نبی کے غلاموں ہم یہ ذکر مصطفیٰ ویسے ہی نہیں کر رہے آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں مسجد میں پیسے دے دو مدرسے میں پیسے دے دو یہ جو تم محفل لگا کر بیٹھتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا میرے نبی کے غلاموں ہم دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ محفلیں اس لیے لگائی جاتی ہے کہ جو مرنے والا دنیا سے چلا گیا ہے وہ قبر کے اندر مٹی تلے چلا گیا ہے لیکن اس کا دنیا میں یہی عقیدہ تھا کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے آقا اٹھے بھی وہاں ذکر کرنے والوں یہ ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کل روز قیامت جب ہم قبروں سے ہمیں اٹھایا جائے جب ہمیں روز محشر میزان کے لیے جمع کیا جائے جب نفس و نفسی کا عالم ہو اس نبی کا ذکر کیوں نہ کرے اللہ نے فرمایا محبوبہ میرے آقا ارام فرما رہے جبریل امین آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے نظر میں آپ کو پتخا کی وادیوں میں لے کر چلتا ہوں آئیے نظر میں آپ کو پتخا کی وادی کی سیر کرواتا ہوں میرے آقا جبریل امین کے ساتھ گئے کیا دیکھتے ہیں قیامت تک اپنی امت کے گناہ ہی گناہ ہے قیامت تک آنے والی امت گناہوں سے بری ہوئی ہے کوئی شراب کے گناہ لیے بیٹھی ہے کوئی زنا کے گناہ لیے بیٹھی ہے کوئی رشوت کے گناہ لیے بیٹھی ہے کوئی حرام خوری کے گناہ لیے بیٹھی ہے کوئی بے نمازی کے گناہ لیے بیٹھی ہے کوئی روزے کھانے کے گناہ لیے بیٹھی ہے کوئی چغل خوری کے گناہ لیے بیٹھی ہے کوئی غیبت کی بیماری لیے بیٹھی ہے میری آقا نے جب یہ دیکھا کہ قیامت تک آنے والے میرے امت یہ گناہ کریں گے میرے
آقا رونے لگ گئے، کیونکہ رب نے فرمایا محبوبہ تیری ہم نے شان یہ رکھی ہے، ہم نے آدم کو بھی نبی بنایا ہے، ہم نے نوح کو بھی نبی بنایا ہے، ہم نے ابراہیم و اسحاق و یعقوب کو بھی نبی بنایا ہے، ہم نے داؤد کو بھی نبی بنایا ہے، ہم نے عیسیٰ الیاس اور ہارون کو بھی نبی بنایا ہے، لیکن سونیا نبی کسی اور کو یہ شان ہم نے نہیں عطا کی، کسی اور کو ہم نے یہ لقب عطا نہیں کیا جو لقب ہم نے تجھے عطا کیا ہے۔ جب ہم نے تیری رسالت کا اعلان کیا ہے، جب ہم نے تیری نبوت کا اعلان کیا ہے، ہم نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو بتایا ہے، او نبیوں سن لو، میں ساری کائنات کا رب العالمین ہوں، جس نبی کو میں دنیا میں مبعوث کرنے والا ہوں، جو تمہارا بھی سردار ہوگا، جو عبداللہ کا در یتیم ہوگا، جو آمنہ کا لال ہوگا، جو والضحیٰ کے چہرے والا ہوگا، جو واللیل کی زلفوں والا ہوگا، جو مازہ کے کاجل والا ہوگا، جو یاسین کے سیرے والا ہوگا، اس کی شان یہ ہوگی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً تسا سبحان اللہ زور لا کے آکھے نہ لالا صدقے جائیے تو آڑے سبحان اللہ، اے جی میں بند رکھیا تھا ایک ہی پاسے آنا کوئی پتہ نہیں لالا پرائیویسی سیکریسی ہوئی اس نو لاک رکھیا تھا اے ان لاک رکھیا تھا ہاں جی لالا تسا جس جیڑا زور لا کے تسا سبحان اللہ کہ میرا دل تے میں جا کے 2 تقریریں اور کرنی ہے، میں مالسی اور مجھوئی 2 پروگرام اور کرنے، لیکن میرا دل کرنا ڈائریکٹ کیوں میں مارا نہ جمپ سدھا جناب پیدل ڈنڈالی تو کے دوڑ دے میں پروگرام کا لالا اتنے تو سست ہو کے سبحان اللہ کی گھٹ کیا کو سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا محبوبہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، او محبوبہ تجھے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، میں آسمانوں کے لیے رب ہوں تو آسمانوں کے لیے رحمت ہے، میں اگر زمین کا رب ہوں تو زمین کے لیے رحمت ہے، میں پہاڑوں کا رب ہوں تو پہاڑوں کے لیے رحمت ہے، میں انسانوں کا رب ہوں تو انسانوں کے لیے رحمت ہے، میں جنات کا رب ہوں تو جنات کے لیے رحمت ہے، میں حیوانات کا رب ہوں تو حیوانات کے لیے رحمت ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے سارے عالمین کے لیے جب رحمت بنایا ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ جی تو نے مجھے رحمت بنایا ہے، تو نے مجھے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے، لیکن یا اللہ میری اس امت کا کیا ہوگا؟ قیامت تک ان کے گناہ تو میں دیکھتا جا رہا ہوں، ان کی غلطیاں تو میں دیکھتا جا رہا ہوں۔ رب نے فرمایا محبوبہ اگر چاہتے ہو سارے گناہ معاف کر دیے جائیں، پوری رات رب کی حضور مصلی پر کھڑے ہو جاؤ، اپنی امت کے لیے دعائیں مغفرت کرنے لگ جاؤ، ہم تمہاری امت کی مغفرت قبول فرما لیں گے، ہم تمہاری امت کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ارے قربان جائے مدینے والے پر، آج نبی کے ذکر پر جھومنے والوں، آج نبی کی نعتیں سننے والوں، اس نبی کے پھر ذکر کیوں نہ کیا جائے، اس نبی کی پھر شانیں کیوں بیان نہ کی جائے، اس نبی کے کمالات کا ذکر پھر کیوں نہ کیا جائے، اس نبی کی غلامی کے جھنڈے اپنے گھروں پر کیوں نہ لگائے جائے، قبروں پر نبی کی درود و سلام پڑھ کر کیوں نہ دفنایا جائے۔ میرے آقا نے بستر لپیٹ دیا، پوری رات رب کے حضور کھڑے ہو گئے اور دعا کر رہے رب حبلی امتی، یا اللہ میری تو امت کو بخش دے، اس لیے کہ تو نے مجھے رحمت للعالمین نبی بنا کر بھیجا ہے، تو نے مجھے بڑا کمال والا نبی بنا کر بھیجا ہے، یا اللہ میری امت کا بھلا کر دے۔ میرا نبی پوری رات روئے جا رہا ہے، حتیٰ کہ پاؤں مبارک بھی سوج جاتے ہیں۔ رب نے یہ جب منظر دیکھا، مقرب فرشتے بھی میرے آقا کے ساتھ روئے جا رہے ہیں، کائنات کی ہر چیز میرے آقا کے ساتھ روئے جا رہی ہے۔ ارے یہ مدینے والا رو کس لیے رہا ہے؟ آواز آتی ہے اپنی امت کے گناہوں کے لیے رو رہا ہے، اپنی امت کی بخشش کے لیے رو رہا ہے۔ رب نے فوراً جبریل کو بھیج دیا، جبریل امین آگے، میرے اللہ نے نبی جبریل کو بھیجا، اے جبریل جی رب جلیل کہا جانا جا کر ذرا میرے سونے نبی سے کہہ دے، اعلان کیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل
قلیلا۔ اے میرے نبی، اور رات کو تھوڑی دیر جاگا کر، رات کو تھوڑی دیر قیام کیا کر۔ اللہ جی تو چاہتا ہے، کہتا ہے پوری رات جاگو گی امت کی بخشش، آدھی رات جاگو گی آدھی امت کی بخشش۔ اللہ جی میں نے اپنی پوری امت کو بخشوانا ہے، میں نے ساری امت کو جنت میں لے کر جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جب امت میں نے تیری بنائی ہے، پھر ہم تجھے لامقام پر لا کر بتاتے ہم نے تیری امت والوں کے لیے کیسے محل بنائے ہیں۔ او ذرا آ کر تجھے یہ گناہ کر کے قبروں میں جائیں گے اور نیکیوں کے ساتھ میں انہیں اٹھاؤں گا۔ اس سے پہلے جتنی بھی نبی کی امتیں آئی ہیں، گناہ کرتی گھر کے دروازے پر لکھ دیا جاتا، کوئی غلطی کرتی گھر کے دروازے پر لکھ دیا جاتا، اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے۔ جسم ناپاک ہو جاتا تو آگ کے ساتھ جا کر اسے صاف کیا جاتا۔ زکوٰۃ کی باری آئی تو کا چوتھائی ایسا تم نے زکوٰۃ دینا ہے۔ لیکن جب میرے نبی کی امت کی باری آئی، کہا محبوبہ یہ جتنے بھی گناہ کریں گے، جتنی بھی غلطیاں کریں گے، جتنے بھی گناہ سرزد کریں گے، لیکن جب یہ میری بارگاہ میں آ کر دعا کریں گے اور وسیلہ تیرا لے کر آئیں گے، وسیلہ تیرا لے کر آئیں گے اور کیا کہیں گے کہ فضل تیرے دی او یاس کریمہ، فضل تیرے دی او یاس کریمہ، تے اور غرور نہ کوئی، اوہ صدقہ اپنے اوہ پاک نبی دا، اوہ بخش خطا جو ہوئی، تے عدل کرے تے اوہ تھر تھر کم، مولا عدل کرے تھر تھر کم، اوہ اچھیاں شانہ والے، اوہ فضل کرے تے اوہ بخشے جاون، اوہ میں ورگے فرمایا محبوبہ میں ان کے گناہ